ہم اس میں سوار ہوئے، آن کی آن میں وہ کراس کر گئی کائنات، پہلے آسمان پہ دستک دی جبریل نے جا کے، اور دروازہ کھولو، اندر سے فرشتہ بولا، اسماعیل اس کا نام تھا۔ فرشتے نے کہا من، کون ہو تم؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ خود آئے ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو بلایا ہے۔ تو انہوں نے کھولا اور مرحبا کہا، اور آپ پہلے آسمان میں داخل ہو گئے۔ جو ہی داخل ہوئے تو وہاں ایک لمبے قد کا انسان کھڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جبرائیل نے کہا آپ ان کو سلام پیش کریں۔ تو حضور آگے بڑھے اور آپ نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ بیٹے نے جا کے ابا جی کو سلام کرنا ہے۔ بیٹا جتنا ہی مرضی بڑا افسر بنے، لینڈ لارڈ بنے، جو بھی ہے، باپ بیچارہ بوڑھا ہو، ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، نہیں اسے انگلش کے لفظ بولنے آتے، تم جہاں تمہاری پرواز پہلے آسمان تک بھی ہو، لیکن سلام تو باپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ بیٹے نے سلام کرنا ابا جی کو۔ لوگ، یہ ہماری تعلیم کا ہی قصور ہے اصل، جو اسکولوں کالجوں میں ہمیں دی جاتی ہے، کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم اپنے ابا کا تعارف نہیں کرانا پسند کرتے۔ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، تایا باپ کی طرح ہوتا ہے، ہم اپنے چچے تایاؤں کا تعارف اپنے دوستوں سے نہیں کرواتے۔ بیٹیاں دو چار لفظ پڑھ لیتی ہیں، اپنی بوڑھی ماں، ان پڑھ ماں کا تعارف اپنی سہیلیوں سے نہیں کراتی۔ اماں جی تسی کمرے تو باہر نہیں جانا، اماں جی تسی ایتھے ہی رہو، ابا جی تسی اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں آنا، میرے دوست آئے نے۔ حد ہو گئی۔ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ۔ حضور فرماتے تھے قیامت کے قریب یہ ایسے نکمی اور نکھٹو اولاد آئے گی کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے ابا جی کو باہر ہی رہو، ابا کو دور کر دیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، بچیاں سہیلیوں کو قریب کریں گی، ماں کو دور کریں گی۔ حالانکہ ماں باپ کی جو صحبت ہے یہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگیاں غروب ہونے والی ہوتی ہیں، ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کی صحبت میں گزرا ہوا وقت، ان کی مجلس میں گزرا ہوا وقت، ان کی نصیحتوں کو سننا، ان سے دعائیں لینا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں کسی جگہ نہیں ملنی۔ یہ چیز نہ مسجد میں ملے گی، نہ کعبۃ اللہ میں ملے گی، نہ مسجد نبوی میں ملے گی، نہ کسی پیر کی مجلس میں، کہیں یہ چیز نہیں ملنے والی۔ پیر کا چہرہ دیکھو تو تمہیں حج کا ثواب نہیں ملتا، مولوی صاحب کا چہرہ دیکھو تو تمہیں حج کا ثواب نہیں، بوڑھے ابے ان پڑھ کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ یار تم کمال کرتے ہو۔ تو جس کے صرف چہرے پہ نظر ڈالنا ایک حج کا ثواب ہوتا ہو، اس کا حکم ماننا، اس کا کہنا ماننا، اسے تکلیف نہ دینا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، حکم صادر کیا، قضا، اللہ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس دھرتی میں صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑا کہ میں نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ماں باپ جیسے یہ دو تحفے، یہ انمول تحفے ہیں، لیکن ہماری اولادوں کو قدر ہی کوئی نہیں ہے ایسے۔ بس قصور کس کا؟ ہمارا ہی ہوگا قصور۔ ہم کیا کہیں کہ ہم نے خود ہی اپنی اولادوں کو ایسی جگہ پہ تعلیم دلوانے کے لیے بھیجا ہوا کہ جو تمیز نہیں سکھاتے، کیونکہ وہ تو سکولز مافیا ہیں نا، وہ تو پیسہ کماتے ہیں، وہ تو پیسے کی فیکٹریاں ہیں۔ وہ 3 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ لے آؤ، بہت بڑی عمر ہو گئی ہے، 3 سال کے بچے کو کیا پڑھانا ہوتا ہے؟ میں 3 سال کے بچے کو اسپارہ نہیں پڑھاتا، 4 سال کے بچے کو میں نہیں پڑھاتا۔ جب بچہ پورے 5 سال کا ہو جاتا ہے، بھائی اب اس کو الف با تا شروع کرو، اب دیکھنا وہ کتنی فرور پڑھتا ہے۔ اگر 3 سال کا لے آؤ، 2.5 سال کا بچہ ہی لے آؤ، وہ پیسے کمانے ہیں۔ تو بار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے ویلکم کیا آپ کو، تو آپ نے کہا میں نے حضرت آدم کے دائیں بائیں دیکھا،
ایک طرف چمکدار صورتیں ہیں، ایک طرف بد صورتیں ہیں، تو دائیں طرف آدم دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ دائیں طرف والے یہ ان کی نیک اولاد ہے، اور بائیں طرف والے ان کی بد اولاد ہے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، تو یہ ان کو دیکھ کے روتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ ہیں جو گرے پڑے ہیں، ان کے پیٹ انہیں اٹھنے نہیں دے رہے، اور بڑے بڑے ہال کمرے کی طرح وہ پیٹ ہے، اور ان میں سانپ اور بچھو انہیں اندر سے ڈس رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ سودی ہے گئے سارے سود کھانے والے جو امت کا سود کھائیں گے۔ تو سود کے پیسوں سے دنیا میں بندہ عیاشی تو کر لیتا ہے، مزے مزے کے کھانے بھی کھا لیتا ہے، بڑی لگژری گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں سود کے پیسوں سے، لیکن یہ سب کچھ خدا نکال دے گا قیامت کے دن۔ ایسی سخت سزا مارے گا کہ بندہ اس کو سوچ نہیں سکتا کہ وہ کتنی سخت سزا ہے۔ حق اور سچ کے راستے پہ، میں پہلے کہہ رہا ہوں، دین اور حق اور سچ کے راستے پہ چلتے جائیں، اس پہ تکلیفیں آئیں گی، راحتیں بھی ملے گی، تکلیفیں بھی آئیں، دونوں چیزیں آئیں گی، لیکن بالآخر انجام کامیابی ہے۔ اور صرف اپنی خواہشات کے راستے پہ چلتے رہو تو آپ لطف تو اٹھاتے رہیں گے، مزے تو اٹھاتے رہیں گے، لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک خوفناک ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں